شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو ہماری کتاب حیا اور پاک دامنی، جس میں ہمارا جو چیپٹر ہے 5 چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے جو ٹاپک ہے پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم میوزک کے بارے میں، اور اس کے میوزک کے شیطانی نات ہم نے پڑھا، گانا بجانا اور زنا کا جو تعلق ہے، پھر اسلام میں گانے بجانے کی مذمت اور گانے بجانے کے اثرات کیا ہیں، اور اب ہم پڑھیں گے اس میں شیطان کی گہری سازش۔ شیطان کی گہری سازشیں، ہاں، جبکہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، اب ہمارا تھا اشتہار بازی و شکار بازی۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جب ٹی وی اسکرین و مختلف چیزوں کے اشتہار دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، مطلب ٹی وی اور اسکرین پر جب مختلف چیزوں کے اشتہار دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ میوزک بھی شامل کی جاتی ہے۔ اس موسیقی میں ایک پیغام شامل کر دیا جاتا ہے جو انسانی دماغ میں پہنچ کر اٹک جاتا ہے۔ جب انسان چیزیں خریدنے کے لیے بازار جائے تو اسے چیزیں خریدے بغیر اطمینان نہیں ملتا۔ اس طریقے سے اس طریقے کو قانونی حیثیت مل گئی ہے، لہذا اشتہار بازی حقیقت میں شکار بازی بن گئی ہے۔ شیطانی جال، موسیقی کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے موسیقی کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے انسانوں کے دماغ میں اپنا پیغام بھیجنے کے تجربات جب کامیاب ہوئے تو صرف کاروباری لوگوں نے اور کمپنی نے ہی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ شیطان کے چیلوں نے اسے اپنے برے مقصدوں کے لیے خوب استعمال کیا۔ ننگا پن اور بے حیائی پھیلانے والے لوگوں نے اسے نغموں کی موسیقی کے ساتھ شامل کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ جو گانا خوب مشہور ہوگا اسے لوگ سینکڑوں دفعہ نہیں بلکہ ہزاروں دفعہ دیکھیں گے، لہذا ہزاروں دفعہ شیطانی پیغام ان کے دماغ تک پہنچ جائے گا۔ اس پس منظر پیغام یعنی اسے بیک ٹریک کہا جاتا ہے۔ مثلاً سننے والا اپنی سمجھ میں گانا سن رہا ہے مگر اس کے دماغ میں شیطانی خیالات جنم لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ گانے کے پس منظر پیغام مل رہا ہے، شیطان کی پوجا کرو۔ ایک دوسرا گانا سننے والے لوگوں میں ماں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے تھے۔ جب پتہ لگایا گیا تو اس کے پس منظر موسیقی کا پیغام تھا جس میں ماں کو قتل کرو، یعنی کل یور موم۔ کچھ سال پہلے فرنگی ماحول میں ہم جنس پرست کو نہایت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، مگر اب جب قانون نے اجازت دے دی تو عام رائے کو ہموار کرنے کے لیے مشہور گانوں میں موسیقی میں پس منظر پیغام پیش کیا جانے لگا، اس سے موسیقی کے ذریعے پیش کیا جانے لگا۔ گیز لائف اسٹائل، کیا یہ ٹھیک ہے؟ لہٰذا فرنگی ماحول میں اگر کوئی ہم جنس پرستی کو برا کہے تو اس آدمی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ مرد عورتیں سب ایک طرز زندگی کو دل و جان سے قبول کر چکے ہیں، یہاں تک کہ پہلے ڈاکٹر لوگ اس کے ڈاکٹری نقصانات گنایا کرتے تھے، اب ان کی زبانیں بھی گونگی ہو گئی ہیں، ان کے لبوں پر چپی کی مہر لگ گئی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ کمپنیاں تو اپنی اشتہار بازی پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہیں۔ اشتہار بنانے کی قیمت لاکھوں ڈالر ہوتی ہے، حالانکہ وہ اشتہار تو 10% رقم میں بھی بن سکتے ہیں۔ انہیں حقیقت میں اشتہاروں کے پس منظر پیغام بھروانے میں بھاری رقمیں ادا کرنی پڑتی ہیں، مگر انہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گراہک ان کی چیزوں کو خریدنے کے متوالے بن جاتے ہیں۔ ایک کمپنی نے اعلان کیا کہ ہم اپنی سالانہ آمدنی کا 90% اشتہار بازی پر لگاتے ہیں، جبکہ ہماری چیزوں کی بکری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ باقی 10% رقم ہماری کمپنی کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ پس منظر پیغام، ہمارے ایک قریبی دیندار دوست PhD کے اسٹوڈنٹ تھے، انہیں پروفیسر نے کلاس میں پڑھایا کہ انسان کچھ پیغام
شعوری طور پر حاصل کرتا ہے اور کچھ لاشعوری طور پر حاصل کر لیتا ہے۔ بچوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کلاس میں شامل 300 لوگوں کے سامنے میڈونا سنگر کے ایک مشہور گانے کی ٹیپ چلائی اور پوچھا کہ کیا تمہیں اس گانے میں کوئی غیر معمولی پیغام مل رہا ہے؟ 300 طلباء نے انکار کیا۔ جب کافی بحث ہوئی تو اس پروفیسر نے اس ٹیپ کی آواز کو کم فریکوینسی پر یعنی آہستہ آہستہ رفتار پر چلا کر سنایا تو اس میں وقفے وقفے سے یہ پیغام بھرا ہوا تھا: اے شیطان، اے شیطان۔ بچوں کی آنکھیں حیرت میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پروفیسر نے یہ بھی بتایا کہ حکومتیں اس طریقے کو اپنا کر اپنے برے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ مثلاً اگر عام رائے کو مسلمان کے خلاف کرنا ہے تو پس منظر پیغام کے ذریعے لوگوں کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی حصے میں بڑی تعداد میں مسلمان مرد اور عورتیں، بچے، بوڑھے مر جائیں تو خبر سنانے سے پہلے ایسی میوزک لگائی جاتی ہے جس سے پس منظر پیغام پہنچتا ہے کہ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے۔ جب خبریں سنائی جاتی ہیں تو پوری دنیا میں کوئی مسلمان اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، سب کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج فرنگی قومیں بڑی دلیری سے اپنی منمانی کر رہی ہیں، انہیں دنیا کے لوگوں کی عام رائے کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا اس میں جتنا برا کہے ہم اپنا مقصد پورا کر لیں۔ بعد میں پس منظر پیغام کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہن اپنی طرف متوجہ کر لیں گے۔ جو لوگ آج ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں وہ کل ہماری تعریفوں کے پل باندھا کریں گے۔ یہ بات سمجھنی آسان ہو گئی کہ جو آدمی موسیقی اور گانے سننے کی عادی ہوتا ہے وہ بہت جلدی دین سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ گھر کے لوگ جتنی نصیحتیں کریں وہ اس پر اثر نہیں کرتی۔ وہ آدمی ایسا چکنا گھڑا بن جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، دین کی طرف آنا بھی چاہے تو بے اختیار بے دینی کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ پس منظر پیغام کے کارنامے ہیں جو موسیقی کے ذریعے نیکوکار نوجوانوں کو بدکار بنا کر دکھا دیتا ہے۔ میوزک انڈسٹری، موسیقی نے آج کل میوزک انڈسٹری کا روپ دھر لیا ہے۔ ریسرچ لیب میں اس پر بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے۔ یونیورسٹی میں بائیو میڈیسن اور مصنوعی ذہانت کے مضمونوں کی طرح آڈیو پروسیسنگ کے مضمون میں داخلہ ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ ریاضی دان یعنی حساب کے ماہرین حضرات جب اب کمپیوٹر کے ذریعے آواز کا ماڈل یعنی میتھمیٹیکل ماڈلنگ بناتے ہیں، لہذا کسی انسان کی آواز میں اپنا پیغام بھر کر سنانا معمولی بات بن گئی ہے۔ مرد کی آواز کو عورت کی آواز کی طرح بنانا اور عورت کی آواز کو مرد کی آواز کی طرح بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا۔ مجمع کی آوازوں میں کسی خاص بندے کی آواز کو پہچاننا بہت آسان ہو گیا۔ اس کو لہروں کی تزکیہ یعنی ویولیٹ انالیسس کہتے ہیں۔ آواز کی پہچان کے کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کسی آدمی کی آواز کو آسانی سے پہچاننا اور ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ سنگر کے گانے کو ایکو سسٹم کے ذریعے اس کی اپنی آواز سے بہتر آواز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں موسیقی صرف اس وجہ سے حرام تھی کہ اس میں راگ اور راگنیوں کی آوازیں شامل ہوتی تھی۔ آج تو اس میں عیاشی اور فحاشی کی طرف مائل کرنے والے پس منظر بھی شامل ہوتے ہیں، لہذا موسیقی پہلے سے کئی گنا زیادہ درجے کی حرام ہو گئی ہے۔ پہلے موسیقی سننے والوں کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، اب موسیقی سننے والے کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے موسیقی اپنے سننے والوں کو نیکی سے بیزار بنا دیتی تھی، اب آج کی موسیقی اپنے سننے والے کو خدا بیزار بنا دیتی ہے، لہذا آج کی موسیقی سننا حرام در حرام عمل ہے۔ ایک مانی ہوئی حقیقت یا مانی ہوئی حقیقت کی موسیقی کے شوقین آدمی نیک لوگوں کے ساتھ مل کر کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو جائے، ان کے دل کے اندر موسیقی کی نفرت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ 20 سال کی نیکی کی زندگی گزارنے کے باوجود اگر کبھی وہ بازار و دکان کے قریب سے گزرے اور اسے پرانا گانا سنائی دے تو وہ پھڑک جاتا ہے۔ ایک سال میں 20 سال کی محنت دھری رہ جاتی ہے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے موسیقی بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کہ بچپن کے گانے بچپن میں بھی نہیں بھولتے۔ موسیقی کے جراثیم مرنے تک بندے کے دماغ میں
یعنی موسیقی کے جراثیم مرنے تک بندے کے دماغ میں موجود رہتے ہیں. اچھا وہی آدمی ہوتا ہے جو اس مصیبت کے قریب بھی نہ جائے، اپنے دل و دماغ کو سرتال سے خالی رکھے. فلمیں اور ڈرامے، اسٹیج اور اسکرین پر تماشا دیکھنے کی تاریخ تو بہت پرانی، مگر موجودہ دور میں ریاست کیلیفورنیا کے ہالی ووڈ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو لوگ اسے دنیا کی جنسی دارالخلافت کہتے ہیں. یونیورسل، سونی، کولمبیا، فوکس اور ایم جی ایم جیسے پروڈیوسر نے فلمی پیشے پر قبضہ جما لیا ہے. ڈراما، ڈراما اس فلم کو کہتے ہیں جس میں بنانے والا کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے. وہ کڑوا سچ کہ لوگوں نے فلموں کے ذریعے ہزاروں نوجوانوں کو بگڑتے تو دیکھا ہے، مگر ایک کو بھی سنورتے نہیں دیکھا. اس سے ڈرامے کے بد اثرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تھرلر ایکشن، تھرلر اس فلم کو کہتے ہیں جس میں مار کٹائی ہو، دل دہلانے والے منظر ہوں. ایسی فلموں کو دیکھ کر بچے مار کٹائی کے طریقے سیکھتے ہیں، چوری کرنا اور قتل کرنا سیکھتے ہیں. کبھی کامیابی کی وجہ اپنی زندگی کو برباد کر ڈالتے ہیں. کامیڈی، کامیڈی اس فلم کو کہتے ہیں جس میں ہنسی مذاق کا پہلو غالب ہو. دیکھنے والے صرف وقتی طور پر ہی خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ پوری زندگی کو کامیڈی بنانے کے چکر میں ایسے الجھتے ہیں کہ اس سے ٹریجڈی بنا بیٹھتے ہیں. کارٹون، کارٹون بچوں کے دل بہلانے کے لیے مختلف شکلوں والے جانوروں کے کرداروں کے ذریعے فلمیں بنائی جاتی ہیں. بچپن سے ہی بچوں کے اندر سے حیا نکال دیا جاتا ہے، حیا کو نکال دیا جاتا ہے. پس منظر پیغام کے ذریعے بچوں کو انانیت یعنی اکڑ مکڑ سکھائی جاتی ہے. کارٹون کو دیکھنے کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے کہ نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر کارٹون دیکھنے میں فرق نہ آئے. سائنس اور فکشن، سائنس اور فنکشن، سائنسی تصورات کے مطابق مستقبل کے حالات کی عقل بندی کی جاتی ہے. رومانس، رومانس ان فلموں میں محبت کرنا، اس کو پروان چڑھانا اور نبھانا سکھایا جاتا ہے تاکہ نوجوان بچوں کو عشق معشوقی کے ڈائلاگ بولنے میں آسانی ہو. اس کی کئی قسمیں ہیں جن کے حساب سے ان کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. جیسے جی جنرل رومانس کے متعلق فلم، پی جی پیرنٹل گائیڈنس، ماں باپ خود پاس بیٹھ کر بچے کو فلم میں دکھائیں اور سمجھائیں. 13 PG، ماں باپ 13 سال تک اس عمر کے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر فلمیں دکھائیں. 17 NC، نو چائلڈ لیس دین 17، یہ فلمیں بے حیائی اور ننگاپن سکھانے کے لیے ہوتی ہیں. آر یعنی ریسٹرکٹیڈ، یہ فلمیں ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اخلاقی گندگیوں سے بھری ہوتی ہیں. ایکس لسٹ، ایسی فلمیں جو انسان میں شہوت کو پیدا کرتی ہیں. این یعنی نیوڈ، یہ فلم جس میں کام کرنے والے مرد اور عورتیں اپنے جسم کی پوشیدہ حصوں کا لباس اتار دیتے ہیں. اور ایشیانی سیکس، یہ فلمیں جس میں کام کرنے والے مرد اور عورتیں آپس میں زناکاری کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں. یہ تفصیل اس لیے دی گئی ہے کہ ماں باپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان کے بیٹے اور بیٹیاں اگر کرائے پر ویڈیو فلمیں لے کر آتے ہیں تو وہ اس میں کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں. اسکول کے نوجوان لڑکوں سے اطلاع ملی ہے کہ لڑکے ہیلے بہانے سے لڑکی کو ننگی فلمیں دکھاتے ہیں. فلم دیکھ کر لڑکی پر شہوت کا اتنا زور ہو جاتا ہے کہ وہ زنا کاری کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور عورتیں بچوں کے ذریعے اپنے گھروں میں مردوں کے چوری چھپے کرائے کے ویڈیو مانگ کر دیکھتی ہیں. یہ اتنا بڑا شوق ہے کہ ایک دفعہ اس کی عادت پڑ جائے تو چھوٹنے کا نام نہیں لیتی. کبھی کبھی فلم میں مرد و عورت کو گندے طریقے سے شہوت پورا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر وہی سب کچھ اپنی بیوی کے ساتھ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں میاں بیوی میں محبت کے بجائے فاصلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. عورتیں فلموں میں کام کرنے والی ایکٹریسوں کے لباس دیکھ کر ویسا ہی لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں. ایسی میں اسی میں فیشن پرستی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا کر فلمیں دیکھتے ہیں. ایک 5 سال کے بچے نے بتایا کہ میں شام کے وقت ماں باپ کے ساتھ فلم دیکھتا ہوں. جب کوئی ننگا فاش منظر آ جاتا ہے تو امی مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہتی ہیں. میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں مگر باریک سوراخ سے دیکھتا رہتا ہوں. پہلے لوگ فلمیں دیکھنے سنیما ہال میں جایا کرتے تھے تو انہیں بدنامی کا ڈر ہوتا تھا. آج VCR نے ہر گھر کو سنیما ہال بنا دیا ہے. پہلے آوارہ لوگ کسی لڑکی کو چھیڑنا چاہتے تھے تو ملنے کے لیے ہزاروں پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. آج تو اسکرین کے ذریعے وہ جو چاہے لڑکی
کو دکھائیں، والدین کی خبر ہی نہیں، لڑکی کو دکھائیں، والدین کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ پہلے اگر مرد کسی عورت سے بدکاری کرنا بھی چاہتا تھا تو اور کا راضی ہونا مشکل ہوتا تھا عورت کا۔ آج تو فلم کے سیکسی منظر دیکھ دیکھ کر پہلے ہی لڑکیاں تیار ہوتی ہیں کہ کاش کوئی مرد ان کے پاس آ جائے۔ فرنگی ٹی وی اسٹیشنوں پر رات 12 بجے سے 2 بجے تک ننگوں کا کلب، نیوڈ کلب کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، جس میں مرد و عورت بے لباس حالت میں مختلف انداز سے جنسی عمل کرتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے نوجوان بند کمروں میں صبح صبح یہ سب کرتوت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں اسلام میں پابندیاں اور سختیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ آج کے دور میں ٹی وی کا دیکھنا کئی زیادہ نقصان دہ اور حرام ہو گیا ہے۔ جس گھر میں ٹی وی کی سمجھ جس گھر میں ٹی وی کو سمجھ لو، اس گھر میں شیطان کی ایک بگریڈ موجود ہے۔ کچھ لوگ گھر میں ٹی وی دیکھنے کا یا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑوسی کے گھر جا کر ٹی وی دیکھتے ہیں، اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھ لیا۔ یا تو ایسی مثال ہوئی جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ کیا کریں، ہمارے بچے باہر جا کر زہر کھاتے ہیں، لہٰذا ہم نے گھر میں اپنے ہاتھوں سے انہیں زہر کھلانا شروع کر دیے۔ ٹی وی کے برے اثرات گھر کے لوگوں کو سب سے زیادہ بیوی پر پڑتے ہیں۔ مرد لوگ اسکرین پر روزانہ خوبصورت عورتیں دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی بیوی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، انہیں خوب سے خوب تر کی ہوس ہو جاتی ہے۔ گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، طلاق کے در بڑھنے کا سبب ہے۔ ویسے بھی ٹی وی اور بیوی میں ہم وزن الفاظ ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کہ کزن ہو۔ انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ انٹرنیٹ کمپیوٹر کنیکشن کو کہتے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ جال میں پھنس جانے کو کہتے ہیں۔ موجودہ دور کی تعلیمی سہولتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرنگی ملکوں میں انٹرنیٹ کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ طالب علم حضرات کو معلومات کے حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معلومات حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اس کا اچھا استعمال تو اپنی جگہ، مگر برا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ شیطان اور شیطان کے کارندوں نے انٹرنیٹ کلب کو غلط استعمال کر دیا۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے ہیں، اب تو ایک دوسرے کو ننگی تصویریں بھی بھیجتے ہیں۔ چنانچہ مثالیں بھی سامنے آئی کہ مسلمان لڑکیوں نے کافی لڑکوں کے ساتھ انٹرنیٹ پر دوستی کر لی۔ کچھ جگہ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ انٹرنیٹ دوستی کی وجہ سے لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے دوست لڑکے کے پاس چلی گئی ہے، اپنے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا گئی۔ اکثر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر وقت پڑھائی کرنے میں لگے رہتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ یہ کمپیوٹر پہ بیٹھے گھنٹوں اپنے دوست سے عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس مرض سے صرف نوجوان ہی گرفتار نہیں بلکہ بوڑھے بھی برابر شریک ہیں۔ یہ بھی نوجوان لڑکیوں سے اس طرح چیٹنگ کرتے ہیں جیسے کوئی نوجوان لڑکا کر رہا ہو۔ ننگے پن اور بے حیائی والے پیشے ور لوگوں نے انٹرنیٹ کو اپنی برے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا ان کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم بھیج دی جاتی ہے تو وہ ننگی نوجوان لڑکی تصویر پیش کرتے ہیں، پھر مقرر کیے ہوئے 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے لیے وہ لڑکی کی شہوت بھری حرکتیں کرتی ہے، انتہائی بے حیائی کی بات چیت کرتی ہے۔ نوجوان اپنی اس کی تصویر دیکھ کر اور گفتگو کو سن کر بے حال ہو جاتے ہیں، پھر جائز و ناجائز طریقے سے شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا ہو تو اچانک اسکرین پر اس طرح کی تصویریں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ کچھ لمحوں کے لیے یہ اشتہار نیک نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ای میل میں اتنے برے مضمون ملتے ہیں کہ جن کو پڑھنا روحانیت کی موت ہے۔ انٹرنیٹ اسلامی نام کی ویب سائٹ ہوتی ہے لیکن اسلام کے خلاف کام ہوتا ہے۔ ایک بار تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ویب سائٹ کے نام پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگا ہوا تھا۔ نوجوان انٹرنیٹ کے مختلف مضمون پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ حالات و واقعات کے سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حقیقت میں انٹرٹینمنٹ انٹرنیٹ یعنی جال میں پھنسو بن چکا ہے۔ نوجوانوں کا اس سے دور رہنا ہی اچھا ہے۔ ویڈیو گیم فرنگی
کمپنیوں نے بچوں کو دل بہلانے کے لیے کمپیوٹر پر ایسے ایسے گیم تیار کر رکھے ہیں کہ بچے جن کو کھیل کر تھکتے ہی نہیں۔ ایک گیم بنانے کے لیے کئی ٹیموں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے، مثلاً گرافک ڈیزائنر، گیم ڈیزائنر، کمپیوٹر پروگرامر، میوزک ڈیزائنر، رنگ یا شیڈ ڈیزائنر، ماہر نفسیات یعنی سائیکولوجسٹ۔ گیم ڈیزائن کرنے کے لیے تقریباً 200 ماہرین فن مل کر کام کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات حضرات بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ایسے گیم بناتے ہیں کہ بچوں کا دل اس پر عاشق ہو جائے۔ یہ کسی حال میں گیم کو گیم کی جان وہ کسی حال میں گیم کی جان ہی نہ چھوڑے۔ اس لیے جب بچے گیم کھیلنے بیٹھتے ہیں تو انہیں اسکول کی پڑھائی نہ یاد رہتی ہے، نہ نماز تلاوت کا دھیان رہتا ہے۔ ایک قریب عزیز نے اپنے بچے کا واقعہ سنایا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد گیم کھیلنے بیٹھا اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے صبح کر دی۔ حالانکہ گیم کھیلنے میں آنکھ بھی مشغول اور دونوں ہاتھ بھی مشغول ہوتے ہیں، مگر گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا بھی عجیب معاملہ ہے۔ ظاہر میں تو یہ نظر آتا ہے کہ گیم کے ذریعے بچے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن گیم کی میوزک میں جو پس منظر پیغام دیے جاتے ہیں وہ تو عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ ان گیموں کے اندر ایسا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ بچے بہت جلد دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ بڑی عمر کے لڑکوں کے لیے جو گیم تیار کیے جاتے ہیں ان میں لڑکیوں کی گندی اور ننگی تصویریں دی جاتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب بجلی کڑکے گی تو شہوت بھڑکے گی، نتیجہ زناکاری پر جا کے نکلے گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے ناول اور افسانے اور آگے کے کچھ پوائنٹس جو ہیں اس کو کور کریں گے، جس کو ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔